ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی کے طالب علموں کی جن کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اسے سانحہ ہی کہا جائے کہ فرسٹ ایئر کے طالب علم اتنی بڑی تعداد میں انہیں فیل کر دیا گیا، اور پھر جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے بھی اپنی رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی کہ کتنے بڑے پیمانے پر اس میں ہیر پھیر ہوا، اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کی جانب سے جو وہاں آفیشلز موجود تھے انہوں نے کس طرح سے اس میں اپنا رول پلے کیا۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے یہ اطلاعات آئیں کہ سفارش کی ہے کہ جی گریس مارکس دے دیے جائیں ان بچوں کو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی اس سجیشن کو مسترد کر دیا ہے۔ کیوں مسترد کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب ندیم مرزا صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں فرسٹ ایئر کے ایک طالب علم طلحہ ظہیر آوان۔ بہت شکریہ آپ کا طلحہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جناب ندیم مرزا صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ایکچولی کیا سفارشات کی ہیں اور آپ کو ان کے کن پوائنٹس پر اعتراض ہے اور آپ نے کیوں مسترد کیا اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے پروگرام سے یہ موومنٹ ہم نے شروع کی تھی اور انشاءاللہ خوشخبری بھی اسی پروگرام سے دیں گے، لیکن ابھی خوشخبری لگتا ہے کہ ہنوز دلی دور است۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے سب سے پہلے تو ہمیں آن بورڈ نہیں لیا۔ ٹیلی فون پہ میری بات چیت ضرور ہوئی ان سے، لیکن انہوں نے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا، اپنے طور پر تحقیقات کی۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ وہ جو لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور جو کچھ کیا ہے وہ ہم پچھلے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ کاپیاں بیچی گئی ہیں، 20,000 روپے کاپی کا ریٹ تھا، بورڈ سے 20,000 کی بیچی جاتی تھی، وہ بغیر کوڈ کے کاپی چھپائی گئی تھی 8,24,000، اور اس کے بعد وہ کاپیاں بیچنے کا اتنا سلسلہ ہوا، لالچ بڑھتی گئی کہ رزلٹ 8 سے 9 مہینے لیٹ ہو گیا اور وہ بیچتے رہے۔ اچھا، اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے وہ ہمیں نہیں دی گئی۔ اچھا، ہم نے یہ جو ہم نے جو لسٹ دی تھی کمشنر کو، یہ ہم نے پہلے لسٹ دی تھی، یہ تھی لیٹر تھا، اور یہ 10 بچوں کی لسٹ تھی، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ان کے پیپر کے، یہ وہ گورنر صاحب نے جو لسٹ کی تھی، اس کی ڈیٹ آپ دیکھیں تو یہ ہم نے ان کو 4 تاریخ کو 25 جنوری کو ریسیو کرائی تھی، اور اس میں گورنر صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ 4 تاریخ تک 10 دن میں ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ اس کا جواب نہیں آیا ابھی تک، ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ ہم نے کہا کہ آپ ایک حاضر سروس جج صاحب کو اس میں رکھیں، ان کو بھی نہیں رکھا گیا۔ لیکن جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، بڑا میڈیا، ویل نون میڈیا، وہ رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو میتھس میں 15 نمبر دے دو، کیمسٹری میں 10 نمبر دے دو، بتا رہا ہوں آپ کو 6 بایولوجی میں دے دو 6، یعنی سب سبجیکٹ میں نہیں، اختیاری غیر اختیاری مضامین میں کچھ نمبر دے کر پاس کر دو۔ اب یہ دیکھیں، میرے پاس یہ لسٹ موجود ہے جو آج میں نے چیف جسٹس کو، ہائی کورٹ کو ریسیو کرائی ہے۔ اس لسٹ میں جو پہلے نمبر پر بچی ہے، اس کی 93% تھی میٹرک میں، اور اب اس کی پرسنٹ آ رہی ہے 3.45۔ ہاں، اور دوسرے بورڈوں کا رزلٹ آ رہا ہے 80%، 85%، یہ وہ تو کیوں وہاں پر آئنسٹائن پڑھا رہے تھے، اور یہاں پر جو ہے لوگ، اب جتنے ٹیوشن سینٹرز، جتنے مراکز جتنے کراچی میں ہیں، 49,100 اسکول ہے پرائیویٹ، 49,500 اسکول ہے گورنمنٹ، یہ سارے اسکول مل کے جو پڑھا رہے تھے، اور پھر ٹیوشن سینٹرز جتنے پاکستان میں، کراچی میں کہیں بھی نہیں ہیں، تو یہ ساری جو ملی بھگت ہے، یہ ٹیوشن سینٹر جیسے کوچنگ سینٹرز، پرائیویٹ کالجز، بورڈ افسران، سمپل کاپی بیچنے کا دھندا۔ اور یہ خبر میں ایک بریک کر رہا ہوں کہ ہم نے شور مچایا، ہم نے مطلب اس پر احتجاج شروع کیا، تو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز آ گئی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور جو مجھے کمشنر کراچی صاحب نے پچھلے 6 سال کی اسٹیٹکس دکھائی ہیں، وہ کہہ رہے تھے، ان کا موقف یہ تھا، کمشنر کراچی صاحب، میری بات سن رہے ہوں، کہ یہ جو 65% بچے ہیں بھائی، یہ تو 5-6 سال سے فیل ہو رہے ہیں۔ خبر یہ ہے بریکنگ۔ اچھا، 5-6 سال سے یہی سیم فیل ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اتنی آواز تو نہیں اٹھی؟ آواز اس وجہ سے نہیں اٹھی کہ اس دفعہ انہوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو جو ہے، کچھ کالجز کو، منظور نظر کالجز کو، جن لوگوں نے کاپیاں خرید لی تھیں بلک میں، ان کے جو ہے وہ رزلٹ کر دیے 95%، 96%،
اور کچھ لوگوں کا, تو اس وجہ سے جو بیلنس ہوا. اور پھر پلس یہ کہ جن کو پاس کیا ہے نا, اب یہ پاس اور فیل کا ہوتا ہے پرسنٹیج, جن کو پاس کیا ہے ان کو اتنے برے طریقے سے پاس کیا ہے کہ ان کی پرسنٹیج 34, 35, 40. کو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام نہیں دے سکے کراچی کا بچہ, چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو, چاہے وہ سرائکی ہو, پٹھان ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو. کراچی کا بچہ ایم ڈی گیٹ کا ایگزام نہیں دے سکتا. کراچی کا بچہ انجینئرنگ کا مقابلے کا امتحان نہیں دے سکتا. اب جب ہم گئے کہ ری اسسمنٹ کرو تو ان کو کمشنر صاحب کو, فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کو کہا گیا کہ جی ری اسسمنٹ کا لا نہیں ہے. فرا ڈوگر کا کیس کا ہم ذکر کر چکے. بھائی فرا ڈوگر کا اسلام آباد میں ایک کیس تھا, اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ آپ کے پاس اچھا لا نہیں دکھا رہا, کوئی لا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. نہ اسسمنٹ نہیں کرانے کا لا ہے, نہ اسسمنٹ کرانے کا لا ہے ری اسسمنٹ کا. ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں جواب دے دیں, ہم کورٹ چلے جاتے ہیں, بہت ایزی ہے. ہم وہاں سے کورٹ ویریفیکیشن مانگ لے گا کہ بھائی یہ جو ہے, یعنی کورٹ کا جو فیصلہ, کسی بھی کورٹ کا کوئی فیصلہ اگر ہے تو وہ لا تھوڑی ہوتا ہے. لا تو قانون سازی تو کرنی چاہیے, تو پھر یہ قانون ساز اسمبلیوں کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب وہ فیکٹ فائنڈنگ تو ہم نے یہ کہہ کے اس کو مسترد کیا کہ ہمیں نمبروں کی خیرات نہیں چاہیے, ہمیں اپنی محنتوں کا اجر چاہیے, حق چاہیے. جو آپ ری اسسمنٹ کرائیں, ہم ہفتے کے دن 2 بجے سے دھرنے پہ بیٹھ رہے ہیں. اچھا, اس ہفتے سے پھر دھرنا دے رہے ہیں آپ؟ جی, ہفتے کو 2 بجے سے دھرنا دے رہے ہیں. یہ میں سی ایم ہاؤس جا کر, یہ خود جا کر ریسیو کرا کر آیا ہوں. یہ دیکھیں آپ, گورنر کو دے دی ہے, چیف جسٹس کو یہ دے دی ہیں, ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو دے دی ہے, ڈی جی اینٹی کرپشن کو, ڈی جی نیب کو دے دی ہے, چیئرمین چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو دے دیے, محتسب صوبائی محتسب کو دے دیے. 8 جگہ ہم نے کاپیاں, یہ 9 لوگوں کو, ایک کو ایڈریس کیا, 8 کو کاپیاں دی ہیں کہ کوئی, کیونکہ یہ مسئلہ اب ایسا ہے کہ اس پر کراچی کی تمام سیاسی سماجی پارٹیوں کو بولنا پڑے گا, وکلا کو بولنا پڑے گا, صحافیوں کو بولنا پڑے گا, کیونکہ بچے تو سب کے ہیں. 71,000 بچوں کا مسئلہ ہے اور اس کو اب ہر حال میں حل ہونا ہے. میری بچی بھی متاثر ہے اس سے. جی, آپ کی بچی نہیں, میں کہہ رہا ہوں, میں پریس کلب پر مظاہرہ کر رہا تھا, پریس کلب پر مظاہرہ کر رہا تھا, جو صاحب کھڑے ہوئے تھے وہ آئے میرے پاس, کہیں گے میری بچی بھی 3 پیپروں میں رہ گئی ہے. ڈی ایس پی صاحب آئے, کہیں گے کہ 2 پیپروں میں میری بچی بھی. سر یہ پورے شہر کا مسئلہ ہے, پورے شہر کے بچے فیل کر دیے آپ نے یار. آپ کو یہ, اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک وہی کلپریٹس, نام لے رہا ہوں میں, بیٹھے ہوئے. ظہیر بھٹو صاحب چلے گئے, جنہوں نے سارا گیم رچایا, وہ چلے گئے, ان کا ٹرانسفر کر دیا, ان کے پہلے سے انکوائریاں چل رہی تھیں. وہ لاڑکانہ بورڈ چلے گئے, ان کے بھائی ہارون بھٹو جو ہیں وہ اس وقت سیکٹری ہیں, جو 14 دن کی ایکسٹینشن پر جا رہے ہیں. 7 فروری کو ان کی آخری ایکسٹینشن ختم ہوئی تھی, چاہے ان کو پھر دوبارہ دے دیے. ہاں, وہ ہے اپنا زرینہ راشد ہیں جو بھاگ گئیں, چلی گئیں میرپور خاص. ٹی سی ایس کا لیٹر بھی انہوں نے ریسیو نہیں کیا, انکوائری انہوں نے کوئی ڈاکومنٹس پرووائڈ نہیں کیے صحیح طریقے سے. پھر ان کا آفس سیل کرایا گیا, پھر این ای ڈی کی ٹیم آئی, اس نے فرینزک کیا. اس میں رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے آئی ٹی کا ہیڈ, یہ نااہل آدمی ہے, سفارشی آدمی اور لو گریڈ آدمی ہے, لیکن کیونکہ سارا کمپیوٹر میں گڑبڑ کرنی ہوتی ہے تو اس کو بٹھایا ہوا تھا, اس کو ہٹانے کی سفارش کی ہے. فیکٹ فائنڈنگ نے کیا کام کیا؟ فیکٹ فائنڈنگ نے سارا قصور کہا کہ بورڈ کا ہے, بے ضابطگی ہوئی ہے, پیپر صحیح نہیں ہوئے, لیکن ان کو قصوروار ٹھہرا کر سزا بچوں کو سنا دی. میں طلحہ سے تھوڑی سی بات کر لوں, پھر آپ کے واپس آتا ہوں. جی طلحہ, آپ کیا کہیں گے اس صورتحال پہ؟ آپ نے کتنی محنت کی تھی اور آپ کا جو اپنا رزلٹ ہے اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ سر ہم بالکل ہی مطمئن نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے جتنی محنت کی تھی نا, ہمیں اس کا اجر نہیں ملا. جس طرح ابھی ہماری میٹرک میں تقریباً 81.9% میری بنی ہے, اور فرسٹ ایئر میں آ کے ڈائریکٹ گر گئی. 20.1% گر گئی ہماری, 20 آ گئی تقریباً پرسنٹیج, 60% کے قریب 60% گر گئی, اور 20% ابھی آپ کی بن رہی ہے فرسٹ ایئر میں. جی اتنا بڑا ڈفرینس. ہمیں سر یہ خیراتی نمبر ہے سارے, ہمیں یہ نمبر نہیں چاہیے سر. ہم نے محنت کی ہے, ہمیں اس کا پھل چاہیے. ہمیں اپنا محنت میں, تاکہ ہم آگے جا کے ایگزام دے سکیں. ان نمبروں پہ ہمیں کوئی ایڈمیشن نہیں دے گا, صحیح جگہ پہ ایڈمیشن نہیں ہوگا. آپ کے باقی کولیگس جو ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں, اور آپ کے پیرنٹس وغیرہ بھی اس پہ فکر مند ہوں گے, وہ کیا کہتے ہیں؟ جی پیرنٹس بھی سر بہت پریشان ہیں اس نمبروں پہ. بہت مینٹلی طور پر بھی سر وہ بولتے ہیں کہ جاؤ احتجاج میں جاؤ, سب جاؤ, مطلب ہر جگہ. میں دوستوں کو بھی, اپنے دوستوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آؤ. وہ بھی, ان کے بھی رزلٹ, جو ہمارے کلاس کے تھے ان کے بھی 90% آتے تھے, محنتی بچے تھے سر, ان کے بھی رزلٹ گر گئے, ساروں کے رزلٹ گر گئے. اب ان ساروں کو میں نے بولا ہے
کہ آؤ اپنا حق لو اپنا سب. تو اب جو اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن جو کام کر رہی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں ان کی کوششوں جی سے؟ سر بہت مطمئن ہے سر ہم ان لوگوں سے بہت زیادہ. انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارا حق ملے گا ہمیں انشاءاللہ. چلیں کوششیں تو جاری ہیں. تو مرزا صاحب یہ بتائیے کہ پھر آپ نے اس پہ گریس مارکس کے حوالے سے جو سفارشات کمیٹی نے دی آپ نے اسے تو مسترد کر دیا. محض کا اب آپ ہے نا کیا وہ آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا ایک بچہ جس کے میتھس میں بولا 15 نمبر دے دیں میکزیمم میتھ کی دی سفارش کی میتھمیٹکس میں. اب جو بچی ہے ہمارے یہاں بادشاہت ہے نا مطلب دے دو خیرات کر دو دان کر دو. 3 نمبر آئے ہیں میکزیمم جو فیل لوگ ہوئے ہیں میتھمیٹکس اور کیمسٹری میں ہوئے. اب جس کے 3 نمبر آئے میں نے 15 نمبر اس نے لے لیے پھر کیا ہوگا 18 پہ ہوگی فیل ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پھر اگر کچھ لوگوں کے مثال کے طور پر 20-25 آئے تھے ان کو 15 مل گئے تو ان کی پرسنٹیج کہاں گئی. یہ تو خامہ یہ تو مطلب مجھے توقع نہیں تھی کہ آئی بی اے کا اگر یہ رپورٹ ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں رپورٹ نہیں ہے میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رپورٹ نہ ہو اللہ نہ کرے کہ یہ رپورٹ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو جب سے رپورٹ ملی ہے اس کے بعد وہ سو گئے رپورٹ لے کر سرانے رکھ کر. ابھی تک انہوں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. شاید انتظار کر رہے ہیں اگلی گورنمنٹ کا لیکن اس وقت تک تو ادھر کیا ادھر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے رپورٹ دی ادھر انہیں سیکنڈ ایئر کے ایگزام اناؤنس کر دی لاسٹ ڈیٹ دے دی تاکہ یہ معاملہ دفن ہو جائے. لوگ سپلی کے پیپر جمع کرانے مطلب سیکنڈ ایئر کے ساتھ فرسٹ ایئر کے پیپر بھی دینے کے ارادہ کر لیں یہ دفن ہو جائے کسی طریقے سے. تو اس میں بتا تھا کہ زرینہ راشد ظہیر بھٹو اور وہ جو زاہد رشید یہ بھی زاہد رشید صاحب جو کنٹرولر ہیں وہ بھی 14 دن کی ایکسٹینشن ہو گئے ان کی بھی 7 تاریخ کو ایکسٹینشن 14 دن کی ایکسٹینشن ختم ہو چکے ہیں. کمشنر صاحب کو بتایا گیا وہ بڑے ڈرامے باز آدمی ہیں میرے بچے ہیں میرے بھائی تمہارے بچے ہیں تو فیل کیوں کیا. گورنر کو بھی یہ رو کے بتا رہے تھے میرے بچے مجھے خیال بھائی تمہارے بچے ہیں تو کیوں تم نے کیا اس کو پھر کیا. پھر وہ ایک زاہد علی لاکھو صاحب ہیں وہ جنہوں کاپیاں جو 8,24,000 چھپائیں اور 8,24,000 پر لگانے کے لیے جو او ایم آر آپٹیکل مارکس ریڈر ہے وہ 24 لاکھ چھپوا لی. 8,24,000 آئی 8,24,000 اور باقی آئی نہیں 15,76,000 پیمنٹ کر دی. اچھا وہ پروکیورمنٹ کمیٹی کے چیئرمین اور پھر مزے کی بات آڈٹ کے بھی چیئرمین وہی ہیں چیف وہی ہیں. پروکیورمنٹ سے آرڈر دیا اور آڈٹ میں جا کر اس کو پاس کر دیا بالکل خود ہی آرڈر دیا. وہ جو نبیل نام کا میں نام لے رہا ہوں نبیل نام کا جو ٹھیکیدار ہے جس کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے سندھ ٹیکس بک بورڈ نے 420-460 کی ایف آئی آر کٹائی ہوئی اس کے اوپر اس آدمی کو دیا. تو یہ جو ٹرائیکا بنا ہوا ہے ٹیوشن سینٹر یعنی کوچنگ سینٹرز اینڈ کالجز پرائیویٹ کالجز اور پلس بورڈ افسران یہ سب نے مل کر کاپی بیچنے کا کام چل رہا ہے. اور ابھی سے نہیں چل رہا. جب ہم اندر گھسے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو 7-8-10 سال سے چل رہا ہے یہ کام. ٹھیک ہے جو 10 سال کا بھی فورنسک آڈٹ ہونا. ہاں 10 سال 7 سال کا تو چیف منسٹر نے آرڈر دیا. بچے تو اپنی قسمت سمجھ کے نکل گئے. اچھا کم نمبر آئے ہو سکتا ہے کتنوں کا تو کیریئر تباہ ہو گیا نا. اچھا ہم پڑھاتے کیسے ہیں آپ بتائیے. کراچی میں اسکول والے ہمارا خون تک چوس لیتے ہیں خون تک. والدین کی صورت ہے جس کے 4 بچے یا 3 بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اس کے پاس جو ہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ سے زیادہ وہ چکن نہیں کھا سکتا وہ نئے کپڑے نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کو 7 یونیفارم خریدنے ہیں. اس کو جوڈو کراٹے سے کہا بھائی ہم نے اپنے بچوں کو بروس لی بنانا ہے ہم ان کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے وہ پڑھا رہے نہیں ہو آپ ان کو. اور پھر جو صورت حال ہے کہ جب آپ کے پاس تو 96 اچھا میٹرک بورڈ میں پرائیویٹ اسکول والوں کی سیٹنگ ہے میٹرک بورڈ میں بھی باقاعدہ سینٹرز لیے جاتے ہیں لیز کے اوپر بورڈ پر پرچہ حل کرا کے دیا جاتا ہے. اچھا مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن بات کیونکہ ایسی ہے کہ کہنی پڑے گی کہ اس میں کچھ دوست جو ہیں وہ میڈیا کے لوگ بھی انوالو ہیں ٹھیکیدار ہیں. اچھا ہاں تو یہ سارا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے باقاعدہ. یہ آرگنائزڈ کرائم ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم چیف جسٹس سے کہا اس کا سمو موٹو ایکشن لیجیے ان سب کو بلائیے ڈی جی اینٹی کرپشن ڈی جی نیب سب کو کہ بھائی یہ کارروائی کریں اور ہم اس کو مانیٹر کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اینٹی کرپشن والے جو ہے کہ وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ لے کر رشوت پھنس گیا دے کر رشوت چھوٹ گیا دے کر رشوت چھوٹنے نہیں دیں گے اس دفعہ کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ میری پورے کراچی کے پوری عوام کا مسئلہ ہے. ہم جا رہے ہیں دھرنے پہ دھرنے کے بعد ہم بھوک ہڑتال پہ جائیں گے لیکن ہم نے یہ مسئلہ ہر حال میں حل کرانا ہے ہر صورت میں حل کرا. اور
ہم پہلا دن ہمارا آپ کے پروگرام میں موقف تھا ری اسسمنٹ، آج بھی ہمارا ہے ری اسسمنٹ. اگر ری اسسمنٹ نہ کرانے کا نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی لا موجود ہے، دیر از نو لا. اگر ہے تو ہمیں دکھا دیا جائے، ہم اس لا کو بھی چیلنج کریں گے اگر ہے، اور ہے نہیں. نہ کمشنر صاحب ہمیں پرووائڈ کر سکے جو بورڈ کے چیئرمین ہیں، نہ گورنر صاحب نے ہمیں کوئی اس لا کے بارے میں بتایا، نہ فیکٹ فائنڈنگ کے کمیٹی کے جو این ای ڈی کے وائس چانسلر سروش لودھی صاحب وہ نہیں آئے. ان کو کہا ہے، ہر ایک کو یہ کہا بھائی ری اسسمنٹ تو نہیں ہو سکتی، کاپی کو ہاتھ نہیں لگانا دوبارہ، کاپی کو ہاتھ نہیں لگانا. کاپی کو ہاتھ، کاپی یہ کاپی صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں ہاتھ لگائے تو سارا پول کھل جائے. کھل چکا ہے پول. جو 300 کاپیاں بقول اس رپورٹ کے کہ جو چیک کرائی گئی ہیں، جو ہم نے 60 کاپیوں کا دیا تھا اور وہ کاپیاں انہوں نے جو چیک کرائی، اس میں تو بتا رہے ہیں کہ غلط اسسمنٹ ہوئی ہے. یہ ویسے کیسے ہو گیا کہ میتھ میں مطلب 3 نمبر بچوں کے 3 نمبر 5 نمبر نہیں؟ تو یہ تو پھر چیک کرنے والا کوئی اندھا تھا لگتا تو یہ کہ پھر وہ نابینا تھا، اس نے چیک نہیں کیا. یہ تو رپورٹ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی تو 4 دن پہلے آئی نا، 3 دن پہلے. یہ تو ہم نے پہلے دن آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر سب جگہ روڈ پر ہر جگہ سارے میڈیا کو دوسرے ٹی وی چینلز پر کہا کہ کاپیاں ایسے سے نہیں ہوا. کیا 4 آدمی ہیں، 90% ہے وہ جو آپ کے پروفیسرز اور لیکچر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں منور صاحب. تو ان سے میں نے تفصیلی بات چیت کی. میری بہن خود پروفیسر ہے، اور لوگوں سے پوچھا، ان کہتے ہیں ہم لوگ کاپیاں اسیس نہیں کرتے. کیوں؟ وہ کہتے صاحب ہمیں 17-18 روپے کاپی دیتے ہیں، 500 روپے ٹی اے ڈی اے کے دیتے ہیں، کاپیاں لاد کر لے جاؤ پہنچاؤ تیسری منزل پر، اور پھر 250 روپے جانے کے دیتے ہیں، 250 روپے آنے کے دیتے ہیں. اور یہ بھی چلے ہمیں منظور ہے کہ چلو ہم کر رہے ہیں 17 روپے 28 پیج کی کاپی چھاپنے کے، 17 یا 20 یا 25 روپے جو بھی دے رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے، کوئی پروفیسر کہہ رہا ہے 22 دیتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 17 دیتے ہیں. وہ کاپیاں وہ اسیس کر کے آئے، وہ بھی صحیح ہے کہہ رہے ہیں، وہ بھی ہمیں برداشت ہے، لیکن 4-4 گھنٹے بٹھا کر رکھتے ہیں. اور جب ملتے ہیں تو یہی زاہد رشید صاحب کی اور ان کی اتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں پروفیسر سے، تو کہتے ہیں پروفیسر ہم کاپیاں نہیں بولے چیک کرتے. اب کیا ہوا؟ جان بوجھ کے انہیں ذلیل کرتے ہیں نا تاکہ اگلی دفعہ نہیں اگلی دفعہ نہیں آئے. کہانی یہ ہے کہ 4 پروفیسر ہیں، اگلے پروگرام میں نام بھی لوں گا ان کا. وہ 4 ہیں ٹھیکیدار. اچھا 4 ٹھیکیدار ہیں، ان کو کاپیوں کے بنڈل دے دیے جاتے ہیں کہ تم کسی بھی پروفیسر کو دے دو. جب مانگ رہی ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کہ کس کو کب کاپیاں دیں اور کب کاپیاں واپس نہیں، اور اس کی رسیدیں دو اور پیمنٹ رسیدیں کیوں نہیں دی ابھی تک؟ نہیں ریکارڈ کیوں زرینہ راشد چھوڑ کر بھاگ گئی اپنا آفس؟ جو سیل زرینہ راشد کا جو وہ ہے آفس سیل کا کیوں کرانا پڑا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو؟ ریکارڈ یہ کاپیاں بدلنے کے چکر میں تھے کہ کاپیاں ضائع کر دیں. میں تو اپیل کروں گا ڈی جی رینجر سے، ان سے کہ بھائی اس کی حفاظت کا بندوبست کریں، کسی دن بھی آگ لگوا دیں گے یہاں پر ریکارڈ ضائع کرنے کے لیے. اور میرے پاس یہ اطلاع بھی ہے، کیونکہ یہ بات آپس میں ان کی ہوئی کہ کچھ نہیں ہوا تو آخر میں تو اس کی آگ لگا دیں گے، جیسے بہت سارے کیسز میں ختم فنش. پھر اس کے بعد کون سی کاپی ری ایسس ہوگی؟ ری ایگزام ہی ہو سکتا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں دوبارہ ایگزام دو، فیس دو، پاس ہو. تو یہ تو بڑا ڈیزاسٹر ہے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال کا 12 سال دوبارہ ایگزام تو مطلب پھر 1 سال ضائع ہو جائے بچوں کا. ضائع تو ہو چکا ہے. آپ کو ایک بڑی خوفناک بات بتانے جا رہا ہوں کہ جن بچوں نے، سینکڑوں بچوں نے، اب تو سینکڑوں مجھے پتہ چل گئے ہیں کہ جنہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا. کچھ ہم نے صرف میڈیا پر اس وجہ سے ہم لے کے نہیں آئے ان کی تصویریں وغیرہ، کچھ بچے ڈیتھ ہو گئے. یہ انریپیریبل لاسز ہے. اچھا ایسا کیسے؟ اور اب بھی یہ تو چلے ہو گئی بات، یہ تو چل بھی چکا ہے میڈیا کے اوپر، ٹویٹر پر، اس پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر. اب اس وقت صورت حال ہے کہ یہ جو لسٹ میں دکھا رہا ہوں، ان 3300 بچوں میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ ہم اس کا رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب اگر یہ اسسمنٹ نہیں ہوئی تو ہم خودکشی کر لیں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. آپ بھی اپیل کریں بچوں سے کہ وہ اس طرح سے نہ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کو ہر حالات میں جینا ہے، ہر حالات میں حالات کا مقابلہ کرنا. وہ بھی ان کے والدین بھی یہ حوصلہ نہ چھوڑیں کہ بھئی آپ میں کھڑا ہوں، اس وقت تک کھڑا ہوں جب تک میں زندہ ہوں. ہر حالت میں زندہ ہوں. مجھے خریدنے کی بھی کوشش کی گئی، مجھے مارنے کی بھی دھمکیاں دی گئی، لیکن کوئی بات نہیں. رات قبر میں ہی ہوگی جو زمین پر ہوگی. موت زندگی اگر کسی ایسے کسی کلپریٹ اور کرپٹ آدمی کے ہاتھ میں ہوتی تو بہت سارے ایماندار آدمی مر چکے ہوتے اس وقت دنیا میں. تو میں کھڑا ہوں، اور میں لیکن آپ سے ایک اپیل ضرور کروں گا کہ 71,000 بچوں کا مسئلہ ہے. 7100 لوگ مظاہرے میں نہیں آتا ہے، 7100 لوگ دھرنے میں نہیں آتا ہے، 700 لوگ دھرنے میں نہیں آتا ہے، 700 لوگ مظاہرے. ابھی جتنے بھی میگزیم مظاہرے کیے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں نے بھی کیے ہیں، ہم نے کیے ہیں بورڈ آفس میں اندر جا کر. 2 سیاسی پارٹیوں نے بورڈ آفس کے باہر کھڑے ہوئے روڈ کے اوپر کیے.
जितने भी मज़ाहिर अभी तक हुए हैं उसमें मैक्सिमम तादाद जो तलबा की है 300, 400, 500। आइए प्रेस क्लब पहुंचिए, 2 बजे धरना दीजिए, अपने घर से एक चादर या दरी लेकर आइएगा बैठने के लिए, ठीक है, पानी की बोतल लेकर आइएगा, हम बैठेंगे, रोजाना बैठेंगे, पहले दिन 3 घंटे बैठेंगे, दूसरे दिन 4 घंटे, इस तरीके से कंटिन्यूएशन बढ़ाएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका नदीम रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने रिजवान अख्तर शहरीन को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।